عائشہ ہمیشہ پاکستان کے بارے میں گہری سوچ رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ملک محض ایک خطہ زمین نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک ایسا نظریہ جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ پہچان دی اور جس کی بنیاد اسلام کے سنہری اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک تھا جو ایٹمی طاقت بھی رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ طاقتیں جو اسلام سے خوف زدہ تھیں ہمیشہ یہ کوششیں کرتی رہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس ملک کو کمزور کر دیا جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر پاکستان مستحکم اور ترقی یافتہ ہو گیا تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال بن جائے گا اور یہ اسلام کا قلعہ بن کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو مضبوط کر دے گا۔ مگر یہ دشمن طاقتیں بزدل تھیں، وہ پاکستان پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ لومڑی جیسی مکاری کے ساتھ چاروں طرف سے پاکستان کے خلاف سازشیں بننا شروع کر دیں۔ انہوں نے میڈیا، معیشت، سیاست اور سوشل میڈیا جیسے ہتھیاروں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ طاقتیں جانتی تھیں کہ اگر پاکستان کو اندرونی طور پر تقسیم کر دیا جائے، عوام کو تقسیم کر دیا جائے تو انہیں اپنی ہی فوج اور اداروں کے خلاف سرگرم کر دیا جائے تو پاکستان خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے ایک منظم منصوبہ تیار کیا جس کے تحت پاکستانی عوام کے حقیقی مسائل کا خوب فائدہ اٹھایا جانے لگا۔ مہنگائی تمہیں ستا رہی ہے، بے روزگاری نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، تم سوچو یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ملک تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے جملے ہر طرف گونجنے لگے، نوجوانوں کے دلوں میں بدگمانی کا زہر اتارا جانے لگا۔ وہ لوگ جو اصل دشمن تھے وہی عوام کے سب سے بڑے ہمدرد بن کر سامنے آ گئے۔ وہ پاکستان کے مسائل پر مگر مچھ کے آنسو بہاتے اور پھر کہتے یہ ملک تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں آزادی چاہیے، تمہیں بغاوت کرنی چاہیے، اٹھ کھڑے ہو۔ عائشہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا بلکہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف مہم چلانے والے اکاؤنٹس کو جب اس نے کھوجا تو پتہ چلا کہ ان کے تانے بانے بیرون ملک سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے وطن کی بیٹی کے نام سے ایک مہم شروع کی اور سچ کو سامنے لانے کے لیے دن رات محنت کرنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے اس کی آواز بلند ہوتی گئی دشمنوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر عائشہ جیسے لوگ سچ بولتے رہے تو ان کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی، ان کی ساری محنت اکارت جائے گی۔ پھر ایک دن اسے دھمکی آمیز پیغام ملا، بس کرو ورنہ انجام کے لیے تیار رہو۔ مگر عائشہ نہ رکی اور نہ جھکی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ پیچھے ہٹ گئی تو دشمن کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے آخری بار اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں کہا، یہ ملک ایک نظریہ تھا، ہے اور رہے گا، اگر میں نہ بھی رہوں تو سچ کی آواز دبنی نہیں چاہیے۔ اور پھر وہ رات آئی جب دشمنوں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ صبح ایک ویران سڑک پر اس کی بے جان لاش ملی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، پاکستان کو کمزور کرنے والے خود مٹ جائیں گے مگر انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا۔ یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ عوام نے دیکھا کہ جو لوگ خود کو ان کا ہمدرد کہتے تھے وہ در حقیقت دشمنوں کے اعلی کار تھے۔ عائشہ تو چلی گئی مگر اس کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ اس کے قاتل بے نقاب ہوئے اور اس کی تحریک وطن کی بیٹی ایک ایسی مشعل بن گئی جس نے ہزاروں نوجوانوں کو جگا دیا۔ حکومت نے عائشہ کو بعد از مرگ تمغہ شجاعت سے نوازا مگر اس کا اصل انعام تو یہ تھا کہ اب پاکستان کے خلاف ہر جھوٹے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا جانے لگا۔ دشمنوں کی سازشیں جتنی بھی ہوں، پاکستان کی محبت میں سرشار لوگ ہمیشہ ان کا پردہ چاک کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ملک کسی عام ریاست کی طرح نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے اور نظریے کو کبھی مارا نہیں جا سکتا۔